السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج آپ سبھی کے لیے بابری مسجد کے حوالے سے بابری مسجد کا کرشمہ کہہ لیجئے یا اللہ کا ایک بہت بڑا کرشمہ کہہ لیجئے کہ اس کو سننے کے بعد یقیناً مسلمان جھومنے والا ہے، تو وہ کون سا کرشمہ سامنے آیا ہے اس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور کون کون چاہتا ہے کہ بابری مسجد قیامت تک وہی رہے گی، وہ آپ کمنٹ باکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس بابری مسجد کی گواہی مسلمانوں نے نہیں بلکہ غیر مسلم اس کی گواہی دے رہے ہیں، اسی لیے یہ ویڈیو زیادہ خاص ہے۔ میرے پیارے دوستو، شروعات سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ مسجد کیسے بنی اور کیا کیا حادثات پیش آئے، اسی بیچ کیا کیا دیکھنے کو ملا۔ میرے پیارے دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں، بابری مسجد کی جو تعمیر ہوئی وہ بابر کے ذریعے ہوئی، اور آپ سبھی کو بتا دوں بابری مسجد کی جو تعمیر ہوئی وہ سن 1527 میں ہوئی تھی۔ تو میرے پیارے دوستو، 465 سال لگاتار بابری مسجد اپنی جگہ پر برقرار رہی، لیکن 1992 میں راجنیتاؤں نے اپنے سیٹ کو گرم کرنے کے لیے مسجد کو شہید کروا دیا، اور اس کی وجہ سے نہ جانے کتنا بڑا نقصان دیکھنے کو ملا، یہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ یعنی بڑے بڑے حادثات دیکھنے کو ملے کہ جس کو دیکھ کر یقیناً روح کانپ جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہ جو راجنیتا تھے انہوں نے اپنے سیٹ کو گرم کرنے کے لیے بابری مسجد کو شہید کروا دیا، لیکن ان کی اس غلطی کی وجہ سے بہت بڑا نقصان دیکھنا پڑا، نہ جانے کتنے معصوم بچوں کی جانیں چلی گئی، یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ میرے پیارے دوستو، بابری مسجد کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اتہاس میں سب سے بڑا اور لمبا جو کیس چلا ہے وہ یقیناً نظر میں آتا ہے، وہ بابری مسجد کا ہی کیس ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، آخرکار 2019 میں اس کا فیصلہ آ ہی گیا، اور جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ بابری مسجد کی جو زمین تھی وہ ہندو سنگھٹن کو دے دی گئی۔ اس کے علاوہ بابری مسجد کی جگہ 5 ایکڑ زمین دی گئی۔ ایودھیا میں مسلمانوں کے حق میں 5 ایکڑ زمین دی گئی کہ جہاں پر مسلمان چاہے مسجد بنائیں یا کچھ اور بنائیں۔ میرے پیارے دوستو، 5 ایکڑ زمین کو لے کر کوئی بھی مسلمان خوش نہیں تھا، لیکن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو مانتے ہوئے انہوں نے اس زمین کو قبول کر لیا۔ اور میں آپ سبھی کو بتا دوں، اس 5 ایکڑ زمین پر ہاسپٹل بھی بننے جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ایک مسجد بھی بننے جا رہی ہے۔ اب ہم کرشمے کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، جو ایک بہت بڑا کرشمہ تھا اور وہ دیکھنے کو ملا ہے ایودھیا میں، یعنی اس جگہ کے اندر بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اسی سرزمین کے اوپر جہاں پر مسجد تھی۔ میرے پیارے دوستو، یہ راز سامنے نہیں آتا اگر بابری مسجد کو شہید نہیں کیا ہوتا۔ میرے پیارے دوستو، آپ سوچیں، جس جگہ پر لگاتار 465 سال بابری مسجد کھڑی ہوئی تھی وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی، یعنی میرے پیارے دوستو، مسجد کی جگہ پر رام مندر بنانے کے لیے اس زمین کی کھدائی کی گئی۔ میرے پیارے دوستو، 200 فٹ گہرائی میں ایک ندی سامنے آئی ہے، یعنی بابری مسجد کے اندر کوئی آدھونک ٹیکنیک کا استعمال نہیں کیا گیا تھا، اور نیچے ندی ہونے کے باوجود، ریتیلی زمین ہونے کے باوجود اس کے اوپر لگاتار 465 سال تک یہ مسجد وہیں پر کھڑی تھی۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، جب رام مندر کی تعمیر کے لیے زمین کی کھدائی کی گئی تاکہ زیادہ زمین کے نیچے پیلر ڈال سکے، تاکہ رام مندر کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو سکے اور جس سے رام مندر سالوں سال کھڑا رہ سکے، لیکن جب بابری مسجد کے نیچے کھدائی کی گئی تو معلوم یہ پڑا کہ اس کے نیچے پیلر بھی نہیں ہو سکتی۔ یعنی میرے پیارے دوستو، ریتیلی زمین ہونے کی وجہ سے اور ندی ہونے کی وجہ سے اگر پیلر کھڑے کیے جائے تو دھس جائے گا، اور آخر کار کام روکنا ہی پڑ گیا۔ یہ بات میں اپنے طرف سے بنا کر نہیں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ آپ نے کچھ پروف نہیں بتایا۔ میں آپ کو پروف کے طور پر اسکرین شاٹ بتا رہا ہوں، اور باقاعدہ آپ اس نیوز چینل کے اوپر بھی سن سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو،
اس خبر کو NDTV نیوز کے اوپر چلایا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے نیوز چینل پر بھی چلایا گیا۔ اس کے اندر صاف طور سے یہ بتایا گیا ہے کہ رام مندر کا کام رک چکا ہے، صرف اس وجہ سے کہ جہاں پر بابری مسجد تھی اس کے سرزمین کے نیچے ندی ہے، ریتیلی زمین ہے، کہ اس کی وجہ سے پیلر کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اور میرے پیارے دوستو، بڑی گمبھیر پریشانی آنے کے بعد وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے وہ سبھی کے سبھی حیران رہ گئے اور وہ یقیناً پریشان ہو کر رہ گئے، جس کی وجہ سے انہیں کام تک روکنا پڑ گیا۔ اور میرے پیارے دوستو، دنیا بھر سے بہت بڑے بڑے انجینئر آ رہے ہیں رام مندر کے تعمیر کے لیے، لیکن جب سے بڑی پریشانی سامنے آئی تو یقیناً ہر کوئی پریشان ہے۔ اسے زمین کے نیچے پلیٹ ڈالی جائے جس کی وجہ سے رام مندر کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو سکے۔ میرے پیارے دوستو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے اور جو کرتا ہے وہ یقیناً بہتر ہی کرتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر بابری مسجد شہید نہ ہوتی تو کیا یہ بات معلوم پڑ سکتی کہ زمین کے نیچے ندی جاری ہے اور بابری مسجد جس جگہ پر کھڑی ہے اس کے نیچے ندی گزر رہی ہے؟ میرے پیارے دوستو، یہ قدرت کا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے کہ ندی کے اوپر جو مسجد کھڑی تھی وہ یقیناً 465 سال تک برقرار رہی۔ اگر اس کو شہید نہ کیا جاتا تو نہ جانے کتنے ہزاروں سالوں تک وہ ویسے ہی رہتی۔ لیکن بہرحال دوستو، جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا۔ لیکن میرے پیارے دوستو، بڑے تعجب والی بات ہے کہ ندی کے اوپر لگاتار 465 سال سے بابری مسجد وہاں راج کر رہی تھی، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جب اس کی جگہ رام مندر بنانے کی بات آئی تو بڑی پریشانیاں سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ جانے اس کا کیا مطلب ہے، اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال جو خبر سامنے آئی تھی، جو کرشمہ سامنے آیا تھا، جو بڑی قدرت سامنے آئی تھی، وہ مجھے لگا کہ آپ کو بتانی چاہیے۔ اور اس چیز کی گواہی مسلمان نہیں دے رہے بلکہ اس کی گواہی غیر مسلم دے رہے ہیں، اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر 100 فٹ کے اوپر بھی پیلر لگایا جائے مضبوطی کے لیے، وہ پلیٹ جو ہے وہ دھس سکتی ہے۔ تو دوستو، یہ قدرت کا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یقیناً یہ بابری مسجد کا کرشمہ نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے پیارے دوستو، بابری مسجد کے حوالے سے جو کرشمہ تھا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا، لیکن میں آپ لوگوں سے ایک بات اور ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہم بابری مسجد کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارے محلے کے اندر جو مسجد ہیں وہ ویران ہو رہی ہیں۔ پھر بھی آپ نے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ یقیناً نہیں سوچا ہوگا، کیونکہ دوستو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اللہ کے گھر میں جانے کا، اور ہمیں چاہیے بابری مسجد۔ میرے پیارے دوستو، پہلے اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد کرو۔ اگر ہم مسجدوں میں جا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بڑی مشکل سے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6 صفیں نظر آئے گی۔ دوستو، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنے بالغ مرد ہیں وہ سب کے سب مسجدوں میں آنا چاہیے تھا۔ میرے پیارے دوستو، نماز تو فرض ہے، ایک وقت کی نماز بھی معاف نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو ہمارے محلے کی مسجد ہوتی ہے وہ 5 وقت ویران رہتی ہے، 1 یا 2 صفیں نظر آتی ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، جمعے کے دن پوری مسجد بھری نظر آتی ہے، یہاں تک کہ جو باہر راستے بھی جام نظر آتے ہیں۔ اگر جو تعداد جمعے کے دن رہتی ہے، اگر وہی تعداد 5 وقت کی نماز میں ہوتی تو بابری مسجد شہید نہیں ہوتی، کیونکہ دوستو بابری مسجد میں جو آخری نماز پڑھی گئی وہ 1949 میں پڑھی گئی، اور تب سے لے کر 1992 تک کوئی نماز نہیں پڑھی گئی۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر عذاب ہی ہے کہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے۔ ہم اپنی مسجدوں میں نماز کی ادائیگی نہیں کرتے اور منہ پہ ہمارے صرف بابری مسجد ہی رہتا ہے۔ کیا ہمارے بابری مسجد کہنے سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں،
کیونکہ میرے پیارے دوستو اللہ تبھی راضی ہوگا جب ہم اللہ کو راضی کریں گے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا ہوگا۔ تو دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو دوستو پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔